ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تمام قسم کے بڑے بات اقدسنا بزرگی کی بڑائی جلالت کی بڑائی تمام قسم کی عبادت اللہ کا جلال و اکرام کے پاس ہے جو رب العالمین احکم الحاکمین پوری کائنات کا الہ خالق ہمارے خدا و تصویر
جس رات کو اللہ رب العالمین نے اس پوری انسانیت کے لیے رہبر رہنما رحمت للعالمین بنا کر محفوظ کروایا ہے، عزیزان گرامی، قابل قدر معزز ساتھیوں، رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور یہ ایام معدودات آخری دن چل رہے ہیں رمضان کے۔ ان آخری لمحات اور ان ساعات میں جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش اور توجہ کریں، کیونکہ عام دنوں کے نسبت رمضان کا مہینہ انسان کی مغفرت اور بخشش اور رحمت الہی انسان کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ جو بھی انسان گناہوں سے ناجن ہو کر پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سابقہ جانے کے اندر بھی یہی بات ہوتی تھی، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی معافی اور بخش مانگنے پر سب سے زیادہ خوش و خرم ہوتے ہیں۔ معافی مانگنے کا طریقہ کار اور گناہوں کی بخشش کی طلب اور انسان کے دل کے اندر تڑپ اور جستجو، جدوجہد، ایک لگاؤ اور لگن، اور پھر اس مانگنے کے اندر اللہ سے دعا جو ہم کر رہے ہیں اس دعا کے اندر کاملیت، مکمل یقین اور وسع، اللہ پر توکل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انسان کی دعائیں قبول و منظور بھی ہو جائے۔ بسا اوقات ہم اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے معاملات درست کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے تمام تر چیزیں صحیح سمت پر لانے کے لیے دعائیں تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقی طور پر ان کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہیں، ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہماری دعائیں بے اثر ہوتی ہیں، ہم دعاؤں کو اس انداز سے مانگتے ہیں کہ گویا جیسے ہم اپنے کسی دوست سے یا ویسے ہی کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دعا ایک وہ چیز ہے جس میں بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے ماننے والے سے مخاطب ہوتا ہے، تو اس مخاطب ہونے کے دوران انسان لا یعنی باتیں، بے مقصد باتیں اور دنیا و ما فیہا کی دوسری چیزوں سے دور ہو کر، الگ ہو کر ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، اور پھر اس کے اندر انسان کا وہم اور گمان بھی یہ ہو کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ اللہ رب العالمین مجھے عطا فرمائیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے اپنے مناجات اور اپنے دعائیں پیش کرنے سے پہلے صرف چند الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
یہ دو الفاظ کہہ دیں اور پھر ہم اپنی حاجات پیش کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہمیں تنبیہ فرمائی ہے اور ہمیں تعلیم اور سبق دیا ہے اور اپنے سیرت دی ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی ہے تو کس انداز سے مانگنی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس دعا پر انسان کو مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر اس دعا میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث نمبر 476 ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا مانگنے کا طریقہ کار موجود ہے، اور آپ نے اسلام نے کن الفاظ کے ساتھ، کن فرد جذبات کے ساتھ اور کس انداز سے دعا مانگی ہے، اور پھر ہم اپنی دعاؤں کا محاسبہ کریں، اپنے دعاؤں کو دیکھیں کہ ہم کس انداز سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر عموماً اکثر طور پر یہ سننے میں آتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوئی، بڑی دعائیں کر رہا ہوں، فلاں مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، فلاں مسئلے کی بنا پر پریشان ہوں، میرا دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ایک خطرناک جملہ ہے جو انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ انجانے میں انسان اللہ پر یعنی کہ الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتا۔ انسان زبان حال اور زبان قال سے گویا کہ اس چیز کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ انسان کو اپنے زبان سے نکالنا نہیں چاہیے۔ سے مسلم کی اس روایت کے اندر نبی علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ تیرے لیے حمد ہے، حمدا کثیرا، وہ حمد جو کہ سب سے زیادہ طیبا پاکیزہ ہے، مبارکا بابرکت فی، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اس دعا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دعا مانگا کرتے تھے، لیکن وہ نماز کے اندر وہ نماز نفل کی بات جو فرائض ہے اس کے اندر سے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کا ذکر ہے۔ نوافل ہے یا اس کے علاوہ عام دعا ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام اس کے بعد کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت اللہم طہرنی من النفاق واغسلنی بالماء والبرد، او کما قال علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ربنا لک الحمد، اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، آپ کے لیے ہی سب کچھ تعریفات ہیں۔ ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تر تعریفات تیرے لیے، یا ہم اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب تعریفات تیرے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں الفاظ بیان فرمائے وہ کیا ہیں؟ ربنا اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، یہ جو حمد ہے، جو تعریف ہے، جو بزرگی ہے، جو بڑائی ہے، جو کبریائی ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ علماء محدثین نے ان الفاظ کے اوپر بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان الفاظ کے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، ان الفاظ سے کہنے سے پہلے جو چیزیں پوشیدہ اور مثمر ہیں وہ یہ ہے کہ انسان تمام تر ان چیزوں کا اعتراف کرتا ہے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اس انسان کو مہیا کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو صحت عطا کی، اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی عطا کی، اللہ رب العالمین نے انسان کو اولاد سے نوازا، اللہ رب العالمین نے انسان کو مال اور دولت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر چیز اس انسان کے حوالے کر دی ہے۔ یہ انسان اللہم ربنا لک الحمد کہہ کر اس بات کا اعتراف کرتا ہے
کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو قیامت سے پہلے، انسان کے فوت ہونے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا، اس وقت بھی انسان سے یہی سوال ہوتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری سے مسلم کی روایات ہے، انسان جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، سب سے پہلے فرشتہ آ کر اسے سوال کرتا ہے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ بندہ بدلا، دنیا کے اندر تیرا رب کون تھا؟ دنیا کے اندر تیرا دین کون سا تھا؟ دنیا کے اندر تیرا نبی کون سا تھا؟ اور اگر اس دنیا کے اندر اس انسان نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اپنے اوپر جو اللہ نے کی ہوئی ہیں ان کی اگر اس نے شکریہ اور ان کی اگر اس نے قدردانی کی ہوگی تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جس رب نے دنیا کے اندر تمام تر نعمتوں سے، تمام تر آسائشوں سے مجھے نوازا تھا۔ اور اگر اس انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں اللہ کی علمیت کے بارے میں، اللہ کے مقام کے بارے میں، مرتبے کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، تو وہ انسان اس طرح کے الفاظ کہے گا، ہائے ہائے لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں وہی کہتا تھا، میں وہی کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے اور کرتے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جو قیامت سے پہلے قبر کے اندر سوال جواب میں انسان سے سب سے پہلا سوال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب ربنا ولک الحمد کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، رب العالمین کی کسی نعمت پر اظہار تشکر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں، یہ ساری نعمتوں کو دینے والا، ان ساری نعمتوں کی برسات اور بارش کرنے والا اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا، اور آگے کے بعد کیا ہے؟ ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کروڑا کرم ہے، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ فرد جذبات اور فرد محبت کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں امیر کیا ہے؟ اللہم ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت منہ، اے اللہ تیری تعریف کرتا ہوں۔ وہ تعریف کتنی ہوگی؟ اللہ زمین اور آسمان کے خلا جتنی تعریف کرتا ہوں۔ اللہم ملء السماوات و ملء الارض، یہ سات آسمان ان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنی تعریف کرتا ہوں۔ وہ ملء الارض، اللہ یہ سات زمینیں، ان زمینوں کے درمیان جتنا خلا ہے، جتنی جگہ ہے، جتنا اسپیس ہے، اللہ اتنی تعریف نہیں کرتا ہوں۔ وہ ملء ما شئت منہ، اے اللہ یہ تو زمین اور آسمان کو ظاہری طور پر میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں اگر کوئی جگہ ہے، کوئی مقام ہے، تو اتنا جو تیرے علم میں ہے میں اللہ اس کے مطابق تیری حمد اور بڑائی بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگنے کے لیے میں نے کہا تھا، یہ دعا، یہ تعریفی کلمات، یہ اللہ کی حمد اور ثنا، یہ بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں کثرت کے ساتھ، اور پھر اپنی دعائیں، اپنے مناجات پیش کریں۔ رب العالمین اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی انا ظن عبدی بہ وتحرکت بہ شفتہ، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ انا ظن عبدی بہ، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس بندے کو وہی چیز دے دیتا ہوں۔ اللہ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو دلوں کے بھیجوں کو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ انسان کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ سورہ انفال کی آیت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ بڑی قابل قدر آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یا اگر اس آیت کا آپ اس انداز سے بھی ترجمہ کریں تو بھی ترجمہ درست ہے کہ تم
شکرتم وآمنتم، شرط کیا ہے؟ تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ، تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بے شک اللہ رب العالمین تو قدردان ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ انسان جب صرف دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنی مناجات پیش کرتا ہے، اپنے خطائیں معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو رات کو پھیلا دیتا ہے، تاکہ دن کا گناہ کرنے والا بندہ رات کے اندر معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ دن کو اپنے ہاتھ کو پھیلائے رکھتا ہے، تاکہ رات میں گناہ کرنے والا بندہ دن میں آ کر توبہ طائب ہو جائے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک سورج کا مشرق سے طلوع ہونے تک قائم رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ اللہ کی دربار میں آ کر اللہ سے دعا تو مانگے، اللہ سے معافی تو مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو صحیح، اپنے آپ کو نیچ اور ہیچ دکھائے تو صحیح، لیکن انسان ہے کہ انسان سمجھنے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر و سجود کرنے کے لیے، رکوع میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سورہ مومن کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک ہے، میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اے پیغمبر یہ اعلان کرتے ہیں، اعلان کیا ہے؟ وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا۔ ادعونی استجب لکم، میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا، میں تمہارے پکاروں کو سنوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہماری حاجات، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رب قرآن میں کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا، تمہارے پکار کو سنوں گا۔ اب اللہ رب العالمین کا فرمان سچا ہے یا ہم سچے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک عالی شان ہے یا ہماری زبانیں یعنی کہ جھوٹی ہیں؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، سيدخلون جہنم داخلين، ان قریب ان کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، پکار کا جواب دوں گا۔ دوسرے حصے میں، آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں۔ گویا کہ جو لوگ دعا سے اعراض کرتے ہیں، اللہ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے، رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کر دوں گا، ان کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ گویا کہ یہ انسان جو دعا مانگتا ہے، یہ دعا ایک عبادت ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الدعاء هو العبادہ، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ دعا یہ عبادت ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہے الدعاء مخ العبادت، یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا سر ہے۔ جس طرح انسان کا مغز اگر انسان کے پاس نہیں، دماغ نہیں ہے، تو وہ انسان پاگل کہلاتا ہے۔ اس انسان کو دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہیں اس کو کوئی دنیا والوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ یہ دعا اس انسان کے اس دماغ کی بنا پر ہے۔ اگر انسان کے پاس دعا ہے تو گویا انسان صحیح سالم ہے، اور انسان اللہ کے ہاں ان کے قبول و منظور ہے، اور اگر دعا نہیں ہے تو گویا کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک روایت کا الفاظ یہ ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار، مومن کی سیکیورٹی ہے۔ جب انسان یہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا کی بنا پر اللہ رب العالمین ہر حال میں اس کی حفاظت کرتا ہے، فرشتوں سے اس کی دعائیں کرواتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو کہ نوری مخلوق ہیں اور معصوم ہیں گناہوں سے، وہ سارے اس انسان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان شریعت مطہرہ کے مطابق جب اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس
کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کے اندر بھی اور اس کے علاوہ سورہ احقاف کے اندر بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے اللہ، ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بھی دعا ہے اور اس کے علاوہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا میں ذکر ہے کہ ربنا اے ہمارے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے اللہ مجھے یہ ہمت عطا فرما ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ میں اس تیری نعمت کا شکر گزار بن جاؤں، اس نعمت کی قدر کرنے والا بن جاؤں انعمت علی، جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے۔ کبھی ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس بات کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اللہ تو نے زندگی عطا کی، اللہ تو نے اولاد عطا کیا، اللہ تو نے زمانے کے اندر عزت و احترام دیا ہے، اللہ اس زمین پر اللہ تو نے ہر چیز عطا کی ہے، اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، انسان کی فطرت کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، انسان سخت جھگڑالو ہے، انسان کے پاس ایک مال آتا ہے انسان دوسرے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کی فطرت یہ ہے کہ ایک سوال کی وادی انسان کو مل جائے انسان دوسری وادی کی تلاش میں ہوتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اللہ مزید بڑا چلا کر کے دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفر کرو گے، انکار کرو گے، کفر سے مراد ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ کا عذاب تمام سخت ہے، تمام خطرناک ہے اور تمام دردناک ہے۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، جیسے جیسے رکھا ہے، اور ہر کسی انسان کو اپنی استطاعت، طاقت، توفیق، بساط کے مطابق دے رکھا ہے۔ اللہ کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا اس پہ ہمیں احسان اور نعمت کا یعنی کہ ایک اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ مزید بڑا چڑھا کر بھی دیتا ہے۔ تو پھر اللہ کی بات پر انسان کو یقین ہونا چاہیے، مکمل طور پر انسان کو یقین ہونا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کی کامیابی اور کامرانی کے ضامن ہے۔ دوسری بات آخری یعنی کہ اختصار کے ساتھ کرتا ہوں وہ یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو کہ رواں دواں ہے اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے، ہم میں سے اکثر ایسے ساتھی ہیں جو رمضان سے پہلے نمازوں کے بھی پابند نہیں تھے یا اعمال صالحات کے پابند نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ کثرت کے ساتھ ہمارے بھائی، ہماری مائیں بہنیں اس حال پر، اس نہج پر آ چکے ہیں کہ ہم 5 وقتہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان اعمال صالحات پر ہمیں دوام اختیار کرنا ہے، اب ان اعمال صالحات پر ہمیں ہمیشہ اختیار کرنی ہے۔ کیوں؟ استقامت اختیار کرنی ہے۔ اگر ان اعمال صالحات پر ہم استقامت اختیار کرتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں، اللہ کے راضی کرنے کی رمضان کے بعد بھی کوشش کرتے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین تمام تر حال سے، ہمارے دلوں سے، ہمارے قلوب سے، ہمارے اذہان سے، ہمارے حال سے، جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین کا علم بذات الصدور، حال، ماضی، مستقبل، ہر چیز سے واقف ہے۔ ہم صدق دل سے یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کریں، تحیہ کریں، پکا عہد کریں کہ اللہ تیری رضا کے خاطر یہ نماز بھی پڑھتا رہوں گا، اللہ تیری رضا کے خاطر مسجد کے اندر 5 وقتہ نماز میں بھی آتا رہوں گا۔ جب انسان یہ عہد اور پیمان کرے، استقامت اختیار کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا کے اندر وہ اسباب ادا کر دیتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ایسی چیزیں اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں کہ انسان کے لیے نیک اعمال کرنا آرام اور آسان ہو جاتا ہے۔
ہماری اکثر یہ رہتی ہوتی ہے نا کہ رمضان کے مہینے کے اندر نمازیں روزے صدقات رکھ لیے بس کافی ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور شیطان کی وہ چال ہے جو ہماری ان محنتوں کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے، ہمارے ان روزے اور صدقات اور خیرات کو خیر آباد کر دیتی ہے. کیوں؟ ایک انسان اگر کمٹمنٹ کرے کسی انسان کے ساتھ کہ میں آپ کے پاس 1 سال 2 سال تک کام کرتا رہوں گا اور اس کام کا آپ یہ مجھے یعنی کہ معاوضہ دیں گے، اور وہ 1 مہینہ کام کرے اور 1 مہینے کے بعد اس کام سے اگر ہاتھ اٹھا لے تو کیا اس کا جس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہوئی ہے کیا اس کو اس کا معاوضہ دے گا؟ دنیا کے اندر یہ اصول ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، وہ سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، اللہ تو سب سے اعلیٰ سب سے بلند سب سے بڑھ کر ہے. لیکن سمجھانے کے حق اور خاطر تک یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک انسان جب دنیاوی طور پر کسی سے بات کرتا ہے اور اگر کسی سے اس بات سے مکر جائے تو بقایا چیزیں یا بقایا معاوضہ تو دور کی بات جو اس نے محنت کی ہوتی ہے وہ بھی اس کو معاوضہ نہیں ملتا. اللہ رب العالمین کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ کیا ہے؟ عالم ارواح کے اندر ہم یہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں، یہ پکا عہد کر کے آئے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر جا کر ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے لیے تیری رضا کی خاطر ہم جا کر عبادت کریں گے. لیکن یہاں آ کر ہم رمضان کا مہینہ تو عبادت کریں لیکن رمضان کے مہینے کے بعد وہی نگر پر ہم چلے جائیں، نمازیں دی گئی، فجر دی گئی، صدقات دی گئے، تمام تر چیزیں گئی تو پھر ان اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی آ کر عرض کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی قل لی قولا لا اسأل عنہ بعد او کما قال، اے اللہ کے رسول میرے لیے کوئی ایسی بات فرما دیں، میرے لیے کوئی ایسا حکم فرما دیں کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے سوال ہی نہ کروں. اس کے ایک اور معنی جو کہ صحیح مسند کے اندر مسند امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے وصیت کرے، وہ وصیت ایسی ہو کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے یا مجھے کسی اور کے پاس مجھے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دیجئے میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر اور پھر اس پر مستقیم رہا، اس پر قائم رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرنے کے بعد اللہ کے اس اوامر اور نواہی پر دوام اختیار کرنا ہے، ہمیشہ اختیار کرنا ہے. اور استقامت کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ وہ چیزیں جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا دور رہنے کا حکم دیا ہے ان سے دور رہا جائے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے. یہی وہ چیز ہے جو استقامت دلاتی ہے، جو انسان کو مستقیم رکھتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف میں بھی فرمایا ہے، سورہ حامیم السجدہ کے اندر بھی فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کر لی، اس بات پر ڈٹے رہے، قائم رہے، کھڑے رہے، مضبوط رہے، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، وہ اپنے بات سے پھرے نہیں، اپنے قدم پہترا پیچھے چلے نہیں، بلکہ اللہ کے اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر اس پر مستقیم اور قائم رہے. ان کے لیے اللہ نے کیا انعامات رکھی ہے؟ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. ان کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کرتے ہیں، فرشتے آ کر خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم کرنے کی بات نہیں، غمگین ہونے کی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری ہے تمہارے لیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے خوشخبریاں ہیں، ہم سب کے لیے یہ اللہ کی طرف سے اعلان رحمت ہے، یہ اعلان انسان کی نجات کا اعلان ہے.
لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مستقیم ہو جائیں۔ سورہ احقاف کے اندر یہی آیت اللہ رب العالمین نے اس انداز سے فرمائی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو استقامت اختیار کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر دوام اختیار کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اعمال صالحہ پر دوام، اور ہمیشہ جب انسان کرتا ہے تو پھر انسان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ بھی جنت وہ عدت للمتقین، جو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ استقامت اختیار کرنا یہ ہمارے لیے اہم اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا، سوال ہو اللہ کے نبی ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے، اللہ کس عمل کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کو محبوب عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمیشہ کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ جس کے اوپر کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر تمام اختیار کیا جاتا ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جس طرح اس رمضان میں تمام تر عبادات کرنے کا موقع دیا ہے اور وقت دیا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ان اللہ کے مراکز کو قائم اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نمازیں، اپنے صدقات اور خیرات اسی انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رمضان کے مہینے کے اندر ہم یہ عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سنن ماجہ کی روایت ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، اپنے مال سے صدقہ کرنے میں مال کم نہیں ہوتا۔ اور سے بخاری کی حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، کہ ابن آدم خرچ کر آپ کے اوپر خرچ کیا جائے گا، یعنی کہ دنیا کے اندر اللہ کے رضا کے خاطر آپ خرچ کرتے جائیں، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کا آپ کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسہ تعلیم القرآن اور حدیث عثمان آباد آپ سب سے بات جانتے ہیں کہ یہ جماعت کا اہم ادارہ، پورے سندھ کا ایک اہم ادارہ، اس کے اندر 200 سے زائد علماء کرام اور حفاظ اعلام علماء جس کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اور مدرسے کا جو ایک پورا سسٹم ہے جو سالانہ خرچہ ہے وہ آپ تمام احباب کی زکوٰۃ پر چلتا ہے، اور دو ہی مصرف ہیں، یا تو قربانی کی کھالیں اور پھر دوسرا جو ہے وہ رمضان کے اندر زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن نشین رہے کہ الحمدللہ جماعت کی طرف سے اس ادارے کے لیے کوئی خاص ترتیب نہیں ہے جو باہر جا کر اس کے لیے اعلان کرے یا زکوٰۃ کو اکٹھا کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف حیدرآباد سے آپ احباب ہی ہیں جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یہ مدرسہ ان چیزوں کو صحیح طور پر صحیح مصرف پر خرچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ پوری سندھ کے اندر آپ جہاں بھی چلے جائیں، کسی کوٹ میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، آپ کو مدرسہ تعلیم القرآن اور حدیث عثمان آباد کا ہی کوئی عالم ملے گا، کوئی فاضل ملے گا، کوئی حافظ ملے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو جن احباب نے اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر نصیحتیں چڑھوائی، اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کے رزق و روز میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو ساتھی ابھی بقایا ہیں رسیدیں نہیں کٹوائیں، وہ بھی ہم نے ساری رسیدیں کٹوائیں،
اور اللہ رب العالمین ان بھائیوں کے مال میں، ان کے اولاد میں، ان کی رزق روزی میں بڑھوتری فرمائے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ محمد میں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ان مراکز کی مدد کی جائے جو اللہ کے دین کو قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کے آگے بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ احباب اس کے لیے خصوصی طور پر دعوت بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کا دیا ہوا اور بیماروں کے لیے بھی خصوصی دعائیں درخواست ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ موری مرض کورونا کا جو چل رہا ہے اس سے امت مسلمہ کو نجات دلائے، اور اس کے علاوہ جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں اولاد کرینہ سے محروم ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اولاد کرینہ عطا فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك ودربك بدوائك، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اصلح لنا شيئنا كله لا اله الا انت، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔